کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک سیاسی رہنما اور ایک صوفی ولی کے درمیان ایک ایسی ملاقات جو تاریخوں میں لکھی گئی، ایک انسان جو دیش کی لڑائی لڑ رہا ہے اور دوسرے جو بڑی بزرگی والے اور اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور کامل ولی ہیں جن کی نظروں سے کچھ نہیں چھپا۔ اس ملاقات نے گاندھی جی کی وچاردھارا کو بدل دیا اور اس ملاقات نے گاندھی جی کو ایک روحانی طاقت اور ہمت کا احساس دلایا۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو جسم کے ہی نہیں بلکہ روح کے بھی تبدیلی عطا فرماتے تھے، بابا حضور کی نظروں میں ایسا اثر تھا جو بھی جس خواہش سے ان کی چوکھٹ پر آیا وہ کبھی بھی خالی نہیں گیا، اور ایک طرف تھے وہ جن نائک جو بھارت کو آزادی دلانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا کر دن رات ایک کر دیے، لیکن انہیں وہ کامیابی نہیں مل رہی تھی جو وہ چاہتے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا جب گاندھی جی کو دنیاوی سوالوں کے جواب کی نہیں بلکہ روحانی جوابوں کی تلاش تھی۔ آخر پھر وہ دن آ گیا جب یہ عظیم شخصیت کی راہ پر ایک جگہ آ کر ایک مقدس وقت پر ملی۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان تاج النشا تاجی، حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قلعہ شریف بھلائی چھتیس گڑھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارا چینل تاج دربار تاج النشا تاجی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی اسلامک ہسٹری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب سن 1920 کا نعرہ سہیوگ آندولن ہر نگر ہر گلی محلے میں سنائی دیتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب اسی آندولن کے سلسلے میں مہاتما گاندھی جی شہر ناگپور میں تشریف لائے اور ان کا مقصد تھا ناگپور کے لوگوں سے ملنا، ملاقات کرنا اور آندولن کے لیے سہیوگ لے کر بھارت کی آزادی کے لیے حوصلہ دینا اور ارادہ مضبوط کرنا۔ جب گاندھی جی ناگپور شریف تشریف لائے تو انہیں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی روحانی طاقت انہیں اپنی طرف بلا رہی ہو۔ جب انہوں نے اس احساس کا ذکر اپنے قریبی شخص سے کیا تو اس شخص نے انہیں یہ جانکاری دی کہ ناگپور شہر میں ایک عظیم و شان کے بادشاہ، عظیم شخصیت اور بہت پہنچے ہوئے صوفی سنت ولی رہتے ہیں جن کا نام حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ابھی وہ پاگل خانہ شریف میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ گاندھی جی خود بھی گیتا پران کے جانکار اور ماننے والے تھے اور روحانی سکون کی تلاش میں تھے، اس لیے ان نورانی بزرگ سے ملنے کے لیے ترنت راضی ہو گئے۔ پھر کیا تھا؟ پھر مہاتما گاندھی بابا حضور سے ملنے کی جستجو اور خواہش کے ساتھ پاگل خانہ شریف پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر دروازے کے اندر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے ایک جگہ پر قیام کیے ہوئے ہیں، اور جب مہاتما گاندھی جی کی نظر ان کی آنکھوں پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی نگاہ کے نور کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ پوری کائنات بابا حضور کی نظروں میں سمٹ گئی ہو۔ یہ دیکھ کر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مہاتما گاندھی جی نے بابا حضور کے قدم مبارک کو چھوا اور پھر بابا حضور سے عرض کیا کہ بابا جان، میں اس ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہوں، مگر مجھے وہ کامیابی نہیں ملی جو میں چاہتا ہوں۔ بابا حضور نے مہاتما گاندھی جی کی بات سننے کے بعد سامنے رکھی ہوئی ایک سادی سی روٹی کو اٹھا کر گاندھی جی کے ہاتھوں میں دے دی اور فرمانے لگے، بیٹا یہ روٹی تیری جنگ کا زادیرہ ہے، تو کبھی اہنسا کا راستہ مت چھوڑنا، اللہ اور رام ایک ہی ہے، فاٹک کے پیچھے جائیں گے تو آزادی ملے گی۔ اتنا فرما کر بابا حضور خاموش ہو گئے۔ مہاتما گاندھی جی نے ہاتھ میں روٹی پکڑتے ہی ایک روحانی تازگی محسوس کی۔ پھر اسی شام مہاتما گاندھی جی کی سبھا تھی۔ اس سبھا میں بھی مہاتما گاندھی جی نے حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا اور بابا حضور کی شان میں کہا کہ آج میری زندگی کا سب سے مہان دن ہے۔ میں آج کا دن اپنے پورے جیون کال میں نہیں بھول سکتا، کیونکہ آج میں نے ایک ایسے بزرگ کا دیدار کیا ہے جو ظاہری طور سے تو قید ہے لیکن وہ پوری طرح سے آزاد ہے۔ انہوں نے مجھے سمجھا دیا
कि असल आज़ादी इंसान की दिल और रूह की आज़ादी होती है। उस सभा ने नागपुर की तारीखी पन्नों में नई जान डाल दी। फिर हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दुआ और रूहानी तासीर ने गांधी जी के सत्याग्रह को पुख्ता कर दिया और महात्मा गांधी ने जेल भरो आंदोलन भी किया, जिससे देश को आज़ादी मिली। सन 1925 में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इस दुनियाए फानी से पर्दा हो गए, मगर बाबा हुजूर के और महात्मा गांधी जी की मुलाकात एक अनोखी मिसाल बनकर रही। हिंदू मुस्लिम एकता की रूहानियत और जंगे आज़ादी की ये दास्तां हमें ये सबक देती है कि असली औलिया कामिल मजहब की सरहदों से बहुत ऊपर होते हैं। बाबा ताजुद्दीन औलिया को लोगों ने दीवाना समझा, जबकि वो हर दुख दर्द का मरहम थे। सभी की तकलीफों को अपनी दुआओं से दूर करते थे, सबका भला करते थे। और महात्मा गांधी जी जो अहिंसा के अलमदार थे, दोनों ने इस पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ताज दरबार ताजुल निशा ताजी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे ही हमें हौसला मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।